ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا کہ ان کو کڈنی کا پرابلم ہے اور ان کو ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس کے لیے جانا پڑتا ہے، اس میں ایک دن ان کا جمعہ بھی آتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میری جمعے کی نماز نکل جاتی ہے بامر مجبوری، تو اب میں جو قضا ادا کروں گا وہ جمعے کی کروں گا یا ظہر کی کروں گا، یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی اور دن میں کروا سکیں تو بہت ہی بہتر ہے، اگر ڈاکٹر اس پر راضی ہو جاتے ہیں، تاکہ آپ کے جمعے کی عظیم نماز نہ نکلے، بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اگر کچھ ایسا ہی ضروری معاملہ ہے کہ کوئی اور دن اس کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ آپ کے لیے یقیناً ایک مجبوری کی صورت ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ باوضو اس کا پروسیس شروع کرائیں اور اسی دوران اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہوں تو پھر اشارے سے پڑھیں، اور پھر آپ ظہر پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ جماعت سے ہوتا ہے، اس کی جماعت سے ہونا شرط ہے۔ اور اگر حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت ہی بڑی مجبوری کی صورت ہے کہ اگر حرکت کریں گے اس سے بھی مطلب تکلیف بڑھے گی یا اس پروسیس میں کوئی فرق آئے گا، تو ایسی صورت میں پھر قضا ہی کریں گے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کسی کا خدا نخواستہ جمعہ قضا ہو جاتا ہے یا وہ جمعہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ ظہر پڑھتا ہے، چنانچہ آپ کو 4 رکعت ظہر کی پڑھنی ہوں گی۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ہال ہے، پریئر ہال ہے، اس میں لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں ہے باقاعدہ، تو کیا ہم وہاں جائیں، یہ ضروری ہے، یا ہم گھر پہ ہی جماعت کر لیں، اتنا کافی ہے؟ دیکھیں، جو جماعت واجب قرار دی گئی ہے وہ قریبی مسجد کی جماعت ہے، جبکہ کوئی صحیح شرعی عذر آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اگر صحیح شرعی عذر ہے، مثلا تیز بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، یا امام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ موجود ہے کہ جس کی بنا پر اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی قباحت موجود ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جماعت آپ ترک کر سکتے ہیں، ورنہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اگر ہال وغیرہ کوئی ایسی لیا ہوا ہے جس کو جائے نماز کہتے ہیں، اس میں جماعت کا ہونا اچھا تو ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اس میں اب اگر یہ پوچھیں کہ واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی افضل کیا ہے، تو افضل صورت تو یہی ہے کہ جہاں مسلمان اجتماعی طور پہ موجود ہو وہاں پر جا کر نماز پڑھی جائے، تاکہ لوگوں میں ذوق بڑھے، کیونکہ جب کم ہونا شروع ہوتی ہیں تعداد تو جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے بددل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہال وغیرہ کے عموماً رینٹ بیس پر اس کو لیا جاتا ہے، پیسے وغیرہ بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں آہستہ آہستہ بددلی پیدا ہو کر سب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جماعت کا سلسلہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو شریعت نے جماعت کے ذریعے ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اس کے جو فوائد اور مقاصد شریعت کے پیش نظر ہوتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہونے کا امکان ہوتا ہے، لہذا افضل تو یہ ہوگا کہ اسی جگہ جا کے نماز پڑھی جائے۔ ہاں اگر کوئی شرعی قباحت ہو، جیسے یا تو بہت دور ہے یا امام کا مسئلہ ہے یا درمیان میں کوئی آندھی طوفان، سخت سردی وغیرہ ہے، تو پھر گھر میں جماعت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر صورت میں واجب نہیں ہے وہ ہال میں جا کر کرنا، افضل ضرور ہے۔ ایک یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ اگر والدین بہت زیادہ احکامات دیں، یہ کرو یہ نہ کرو، بہت سارے جیسے والدین مختلف چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں اور ایسے ایسے کاموں سے منع کریں جو شریعت کرنے کو جائز کہتی ہے، اجازت دیتی ہے، تو بعض اوقات بچے جو ہیں ان کی زندگی تنگ سی ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم جانبین سے ہی مطلب ایک بیلنس قائم رکھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو والدین کو چاہیے، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھا والد بننے کے لیے، اچھی والدہ بننے کے لیے، مثالی والدین بننے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ پہلا، علم دین کا ہونا، دوسرا پھر تربیت، بچوں کی تربیت کرنا اور اس کے لیے انداز تربیت کا آنا، اور تیسرا اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا۔ یہ 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں جو اکثر اب معذرت کے ساتھ والدین میں نظر نہیں آتی۔ نہ ان کے پاس علم دین ہوتا ہے عقائد کے سلسلے میں، احکام شرعی عملیہ اور گناہوں کی معرفت کے سلسلے میں، کہ وہ بچوں کی وقتاً فوقتاً تربیت کر سکیں۔ دوسرا، پھر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے شرعی احکام سکھانے ہیں اور کون سے نہیں، کس مقام پر بچوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا ہے اپنے حکم کے ذریعے اور کہاں نہیں، اور کس طریقے سے۔ جب یہ انداز تربیت نہیں آتا تو پھر اس میں بعض اوقات وہ اسی طریقے سے بس آرڈر دیتے ہیں، اور پھر بچوں کی نہ نفسیات کو دیکھتے ہیں، نہ ان کی مصروفیات اور فراغت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس سے بچوں میں ضد پیدا ہوتی ہے، بددلی پیدا ہوتی ہے، وہ بار بار ڈسہارٹ ہوتے ہیں، پھر دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ماں باپ کے لیے عجیب سے ہی جذبات ان کے قلب میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، اپنے آپ کو باقاعدہ رول ماڈل بنانا۔
بعض اوقات والدین اپنی اولاد کو ایک چیز کا آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، حکم دے رہے ہوتے ہیں، صحیح بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایک گناہ سے روک رہے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن خود وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس سے اولاد کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور ایک مطلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود جب آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو یہ دیکھیں کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے، زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، شریعت کا مطالبہ کس شے کا ہے وہی ان کو کہیں۔ بہت زیادہ احکام دینے سے بچوں کی زندگی تنگ ہوتی ہے، پھر وہ تمام حکم پورے نہیں کر سکتے۔ جب وہ مثلا آپ نے 10 حکم دیے، 5 پورے کیے، 5 چھوڑ دیے، تو جو 5 چھوڑے ہیں اس میں انہیں والدین کے حکم کو ترک کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مزید بھی آگے پھر بڑھتی۔ ایک دفعہ جب جرأت پیدا ہو جائے حکم ٹالنے کی، نظر انداز کرنے کی، بس پھر یہ شیطان اس کو بڑھاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی بھی حکم ماننے کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند احکام ہوں لیکن بالکل ٹو دا پوائنٹ، اور بہت ہی ضروری احکام کہ بھئی یہ کریں یہ کریں یہ کریں، 3 احکام، اور یہ پورے کرنے ہیں تمہیں۔ یوں نہیں کہ آپ 50 احکام کہہ دیں جن میں غیر ضروری باتوں کو بھی اتنی سختی کے ساتھ پیش کیا جائے کہ چونکہ ہماری زبان سے نکل گیا تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ یہ تھوڑی سی والدین کی مسٹیکس ہوتی ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر والد ہر والدہ بالکل پرفیکٹ ہو، اور اس کو اچھا ایک گھر میں ایسا ماحول مل گیا ہو کہ جن سے ان کی پہلی تربیت ہو چکی ہو کہ وہ اپنے اولاد کے اچھے انداز سے تربیت کر سکیں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اولاد کے لیے بعض چیزیں ان کی آزمائش بن جاتی ہیں، تو اولاد کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی کریں، ان کا اپنا لہجہ سخت کریں، ان کے احکام کے جواب میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ والدین ڈس ہارٹ ہوں، ان کی دل آزاری ہو۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، لیکن شریعت یہ منع نہیں کرتی کہ آپ دائرہ ادب میں رہ کر بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا موقف ذکر کریں۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو چیزیں ہیں میں کر لیتا ہوں اور اس میں مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر والدین نہیں مانتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے درجات بلند ہوں گے، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی بڑی سعادتوں سے بخشے گا، اور یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں ایسی بات ڈال دے گا کہ وہ ان سختیوں سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے۔